السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 18 ہے سورۃ النور اور اس کی آیت نمبر ہے 58۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ایک احکامات دیے تھے گھروں میں داخلے کے حوالے سے کہ گھروں میں جب داخل ہوں اجازت لیں، پہچان کروائیں، سلام کریں، اس کے بعد کسی گھر میں داخل ہوں۔ پھر نظر جھکانا، عورتوں کے لیے پردے کے احکام کہ تمہارا ستر کیا ہے جی، اور کن کن محرموں کے سامنے تم اپنی زینت کے ساتھ آ سکتی ہو۔ مقصد یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے، فحاشی نہ پھیلے، شرم و حیا والا، تقوی والا ایک ماحول ہو۔ اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان آیات کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں مزید گھر کے اندر کا ایک ڈسپلن بیان کیا ہے۔ دیکھیں، مرد کو پرائیویسی چاہیے، تنہائی، تخلیہ۔ اکیلا مرد ہو فٹ پاتھ پر بھی سو جائے گا، باغ میں بھی سو جائے گا، بینچ پر کسی دکان کے چھپر کے نیچے سو جائے گا۔ گھر بناتا ہے کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، عورت کی خاطر گھر بناتا ہے۔ گھر بناتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اس کے اخراجات پورے کرتا ہے، تو گھر والی آ کر گھر کو بساتی ہے، اس سے اگلی نسل تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک سلسلہ ہے خاندانی نظام کا جو چل رہا ہے۔ اب اجازت کے لیے کہ ایک تو ہے کہ باہر سے کوئی آدمی گھر میں آیا، اس کے لیے احکامات دیے کہ اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے، جان پہچان کرانی، اس کے بعد۔ لیکن اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ جبر نہیں ہے کہ صاحب خانہ ضروری جبر جی وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرے، اس کا ایک اپنا شیڈول ہے۔
نہیں ملنا چاہتا، ٹائم دیتا ہے فلاں ٹائم ملو، اس ٹائم ملو، تو ناراضگی کا تمہیں حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا ہے۔ اب مزید سنیں کہ گھر کے اندر کے جو افراد ہیں ان کے آپس کے اندر وہاں بھی پرائیویسی چاہیے۔ بیٹا ہے، جس طرح کی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجازت طلب کرو۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ایک مکان میں رہتی ہے، میں بھی اسی میں رہتا ہوں، اکیلی والدہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، خدمتگار ہوں، تو میں بھی والدہ کے پاس جاتے ہوئے اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا میں اس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا اجازت لے۔ عرض کیا میں اس کا خدمتگار ہوں اور کوئی نہیں؟ فرمایا کیا تو اس کو ننگا دیکھنا پسند کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تنہائی میں بیٹھا ہے کوئی تو کپڑا اونچا نیچا ہے، کوئی وہ ہے، اسی بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے پڑوس میں سے کوئی خاتون آئے بیٹھی ہو، یہ کہے کہ جی میرا گھر ہے جی، ایسے دھمکا جائے نہیں، سلام کرنا، اجازت مانگنی، کھانسنا، آہٹ پیدا کرنا پیر کی، اجازت ملے پھر اندر جائے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر کے بارے میں بھی احکام دیے۔ وعلیکم السلام۔ 58 نمبر آیت 58 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بات ایمان والوں سے، جو بے ایمان ہے ان سے بات نہیں ہے، ایمان والو تم تو مانتے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے، لونڈی اور غلام۔ اب یہ گھر کے افراد ہیں، گھر میں رہتے ہیں، نوکر نوکرانی گھر میں رہتے ہیں، ہوتا نہیں کئی بچے لے کر آتے ہیں دیہاتوں سے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور وہیں پر ہی پال رہے ہیں گھر کے اندر، تو فرمایا ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ گھر کے اندر کے افراد کی بات ہے، باہر والے تو باہر کیا نا، والذین، اور ان کو بھی، لم یبلغوا، جو نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کی عمر کو، منکم، تم میں سے، جو نابالغ بچے ہیں گھر کے اندر، بیٹا ہے بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ کب؟ 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ 3 مرتبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ویسے بھی حکم ہے، باہر سے جو آدمی آئے، سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑا وقفہ دے، پھر دوسری دفعہ پھر تھوڑا وقفہ دے، پھر تیسری دفعہ پھر وقفہ دے، نہیں آیا واپس چلا جائے، 3 دفعہ سے زیادہ۔ اسی طرح کسی کو موبائل پر کال کرنی ہے 3 دفعہ سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ 3 دفعہ، 3 اوقات ایسے ہیں ان میں تمہارے گھر کے جو ملازم ہیں، لونڈی غلام ہیں، ان کو بھی، اللہ اکبر، اور وہ جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی امی ابو کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ 3 موقع ایسے کون سے؟ سن لیں، یہ بتائیں اپنی اولاد کو، تربیت کریں ان کی، پتہ ہو ان کو، یہ نہیں کہ تو گھر کا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، رات کا ٹائم ہے، سونا ہے، میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے، اس لیے کیا ہے، نابالغ بچے بھی ان اوقات میں دروازے سے باہر کھڑے ہوں، دروازہ کھٹکھٹائیں، سلام کریں، اجازت ملے تو اندر آئیں، ورنہ یہ نہیں امی کا کمرہ ہے جی، یہ تو ابو کا کمرہ ہے، تو ہم تو بچے ہیں نا، ان کی تربیت ہو کہ ان اوقات میں کیا کرنا ہے، تم نے اجازت لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ وحینا، اور جب، تضعون، تم رکھ دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرہ، دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا سنت ہے، دوپہر کو کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا ہے، مثلا ظہر سے لے کر عصر تک اگر آرام کرنا ہے، نماز پڑھ کے بھائی سو جائیں گے، تو اس وقت اپنا آدمی ایزی ہو کر کیا کرتا ہے، باقی اضافی کپڑے اتار لیتا ہے، رکھ دیتا ہے سونے کے لیے، رات کو جیسے کوئی دھوتی باندھ لیا کر لے تو یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اس وقت میں بھی چونکہ پرائیویسی کا وقت ہے، تخلیے کا وقت ہے، اس لیے اس وقت میں بھی نابالغ بچے بھی اور لونڈی غلام گھر کے ملازم وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ تیسرا، وَمِن بَعْدِ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح تک، یہ ٹائم جو کہ آرام کا ہے،
جی آدمی کبھی کس حالت میں ہے کبھی کس حالت میں ہے، تو گھر کے نابالغ بچوں سکھایا ہم نے سکھایا بچوں کو؟ نہیں سکھایا، بتایا نہیں، حکم ہے قرآن میں تربیت کرو ان کی، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا گھر ہے جہاں مزے ہاں جی وہ کودتے پھریں، نہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ کب ہے؟ جب ہمیں خود پتہ نہیں ہوگا مسائل کا تو ہم اولاد کو کیا بتائیں گے؟ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں تو اولاد کو کیا بتائیں گے؟ اس لیے کیا ہے یہ 3 اوقات تمہارے، فرمایا سلاسو، یہ 3 عورات لکم تمہارے پردے کے ٹائم ہے۔ عورت کا لفظی معنی ایسا ہے کہ جس کا ظاہر ہونا برا سمجھا جائے، ایسی چیز جس کا ظاہر ہونا برا سمجھا ہے۔ عورت کو بے پرد ہونا برا سمجھا گیا ہے، اسلام میں شریعت میں اس کو برا سمجھا گیا ہے۔ لہذا عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، اس کا چھپایا جانا لازم ہے۔ مستور بھی ستر سے ہے، مستورات لفظ استعمال ہوتا ہے نا عورت کے، مستورات، تو اس کا مطلب ہے چھپاؤ۔ جب وہ چھپی ہوئی نہیں وہ مستور ہی نہیں، عورت با پردہ ہی نہیں وہ عورت ہی نہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق چاہیے، عورت پہلے عورت ہے، بے پردہ ہو کر آ گئی تو عورت ہی نہیں۔ تو اس لیے کہ فرمایا یہاں 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یہاں بھی عورت کا لفظ استعمال ہوا۔ لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر، ولا علیہم، نہ ہی ان کے اوپر، یعنی تم میاں بیوی پر اور نہ ان کے اوپر، کون؟ جو گھر کے نابالغ بچے اور جو لونڈی غلام ہیں، نوکر نوکرانی ہیں چھوٹی عمر کے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، جناحن کوئی حرج نہیں، بعدہن ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ آتے جاتے ہیں بغیر اجازت کے تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ طوافون، طواف نہ چکر لگانا، آتے جاتے رہتے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کے بعد کام ضروری ہے، ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بی بی جی یہ کام ایسے ہے، بی بی جی یہ ایسے ہے، بچہ آتا ہے، بچی آتی ہے، بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، امی یہ کام ایسے ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اگر اجازت کے بغیر آئیں تو، اور ویسے مشقت پڑ جاتی، ہر وقت آئیں دروازہ کھٹکھٹائیں اجازت لیں، نہیں ایسا نہیں۔ یہ کن کے لیے؟ نابالغ بچے اور گھر کے جو ملازم لونڈی غلام ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے فرمایا چونکہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے، ہاں ان 3 اوقات میں تو ان پر ہے پابندی، 3 اوقات کے علاوہ ان پر پابندی نہیں۔ لیکن اگر تم ان 3 اوقات کے علاوہ ایسی حالت کے اندر ہو جس کا ظاہر ہونا تم اچھا نہیں سمجھتے، شریعت اچھا نہیں سمجھتی، اور وہ آ گئے ہیں تو بھئی یہ تمہارا قصور ہے، پھر ان کا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایسے چڑھائی کر دو کہ کیوں آ گئے ہو، کیا نہیں۔ یہ 3 اوقات ہیں ان کی پابندی کے، اور اسی انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا 3 اوقات کے علاوہ آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ کھول کر واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے الآیات، اپنی آیات، یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ احکامات کھول کر واضح کر رہا ہے۔ اچھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کو پرائیویسی بھی چاہیے۔ اچھا، میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاوند کو پرائیویسی نہیں ملتی، اب وہ دوسرے بہانوں سے لڑائی کرتا ہے گھر میں، نمک تیز ہے، نمک کم ہے، روٹی دیر سے کیوں پکی، جبکہ لڑائی کی وجہ وہ ہوتی ہے بچے ہیں پرائیویسی کا موقع نہیں، پرائیویسی کا موقع ملنا لازم ہے، 3 اوقات اللہ نے لازم قرار دیے ہیں، تو اس میں پرائیویسی ملے گی تو ہی میاں بیوی بھی خوش رہیں گے، موڈ بھی صحیح رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب بالغا پہنچ جائیں، الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کی عمر کو، وعلیکم السلام، جب بچے بالغ ہو جائیں، وہ تو تھے نابالغ بچے چھوٹے، لیکن جب بچے ہو جائیں بالغ، اللہ اکبر، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پھر چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، کما جیسے
استأذنا اجازت طلب کی الذین ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے. بچے ہو گئے بالغ. اب جس طرح کے بالغ کے لیے احکام ہے، بالغ ہر وقت جب آئے گا تو وہ اجازت لے گا. یہ صرف نابالغ بچوں اور لونڈی غلاموں کے لیے تھا. یعنی 3 اوقات کی پابندی. یعنی یہ 58 نمبر ہے، نہیں 59. یعنی یہ نابالغ بچوں کے لیے اجازت تھی، لونڈی غلاموں کے لیے اجازت تھی. لیکن جب بالغ ہو گئے، لونڈی غلام بالغ ہے، لونڈی ہے یا غلام ہے، اسی طرح سے بچے بالغ ہو گئے. اب یہ ہر وقت امی ابو کے کمرے میں آئیں گے تو اجازت لیں گے، بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے. اجازت ملے تو آئیں. اب یہ گھر کے اندر کا ڈسپلن بتایا جا رہا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ بالغ کب ہوتا ہے، جوانی کی عمر کیا؟ اس کے لیے کوئی سال فکس نہیں ہے کہ اتنے سال کا لڑکا بالغ ہو گیا، اتنے سال کی لڑکی بالغ ہو گئی. یہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بلوغت کی عمر مختلف ہے. مثلا ٹھنڈے برفانی علاقوں کے اندر دیر سے بالغ ہوں گے، گرم علاقوں کے اندر جلدی بالغ ہوں گے. یعنی خط استوا کا علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے. اس طرح کے عرب ہے، گرم علاقہ ہے، یعنی 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو گرم علاقے کے جلدی بالغ ہوں گے. ٹھنڈے علاقے، برفانی علاقے، یورپ بیوی ایک، گرل فرینڈ بن چاہے جتنے ہوں، برفانی علاقے نا، ٹھنڈے علاقے، تو ان میں دیر سے بالغ ہوں گے. ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ جو تقوی والے معاشرے ماحول کے اندر کوئی بچہ پلے وہ دیر سے بالغ ہوگا، اور جو بے حیائی والے ماحول میں پلے وہ جلدی بالغ ہوگا. ہر وقت گانے فلمیں دیکھ رہا ہے، مجرے دیکھ رہا ہے، وہ جلدی بالغ ہوگا بنسبت اس کے جو متقی پرہیزگار ماحول میں پلا ہے. فرق ہو گیا نا؟ کتنے فرق ہو گئے؟ 2. ایک ہو گیا گرم سرد علاقہ، ایک ہو گیا ماحول یعنی اچھا یا برا. 2. تیسرا ہو گیا صحت مند بچے جلدی بالغ ہوں گے، کمزور بچے دیر سے بالغ ہوں گے. کمزوری ہے نا ان کے اندر، یہ ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا. اچھا، پھر چوتھی چیز ہے، 3 ہو گئے. چوتھی چیز ہے خوشحال گھرانے کے بچے، کھاتے پیتے گھرانے کے بچے جلدی بالغ ہوں گے، غریب گھرانے کے بچے دیر سے بالغ ہوں گے خوراک کی وجہ سے. تو یہ مختلف اس کے اوپر نا اثرات ہیں. تو اس لیے فکس نہیں ہو سکتا کہ میرے سسر کہا کرتے تھے ہم 25 سال کے تھے اور اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ہم کھیلتے تھے اور ہمیں اس طرف کبھی کوئی دھیان ہی نہیں تھا، نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا. یعنی ماحول ہی ایسا تھا نا، شرم و حیا والا. شٹل کاک برقعے چلتے تھے ٹوپی والے. اب عورت کہاں سے نظر آئے؟ ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو 25 سال کی عمر میں کہتے ہم اپنی ہم عمر لڑکیوں سے کھیلتے تھے اور کوئی ہمیں اس طرح ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا بلوغت کے لیے جو عمر جو ہے وہ فکس نہیں کی جا سکتی. ہاں ایک نشانی بتائی گئی ہے، قد کاٹ بھی نہیں، ڈیل ڈول بھی نہیں. میں دیکھ کر حیران ہوا ایک بچے کو، میں نے سمجھا تھا یہ ہوگا 30 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہوگا، قد کاٹ. یہ کہا 13 سال کا ہے. کینٹ میں خود دیکھ رہا ہوں، 13 سال عمر ہے شادی کی، اور قد کاٹ ایسے پورا لگتا ہے کہ بڑا بھرپور مرد ہے، لیکن ہے 13 سال کا. تو اب اسی طرح ذہانت، بعض اوقات 40 سال تک ہو گیا اور عقل نہیں ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں بڑی ذہانت والی باتیں کرتے ہیں. اب آپ کو ٹچ موبائل نہیں آئے گا چلانا، آپ کو چھوٹے بچے گیمیں کھیلتے. تو یہ مختلف ہے، اس کا فکس نہیں ہو سکتا. ہاں ایک نشانی جو پکی بتائی گئی نا شریعت میں کہ لڑکے کا بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو احتلام شروع ہو جائے، اور لڑکی کے لیے جب مینسل شروع ہو جائے. یہ پکی ٹھکی نشانی ہے. عمر چاہے کوئی بھی ہو، علاقہ چاہے کوئی بھی ہو،
ٹھیک ہے جی. یہ نشانی شریعت میں تسلیم کی گئی ہے کہ اب یہ بالغ ہو گیا. جی داڑھی مونچھ کا آنا، آواز کا بھاری ہونا، قد کاٹ کا جی، اور لڑکی کے لیے باقی اللہ اکبر کوئی اعضاء کا ظاہر ہونا، یہ پکی نشانی نہیں ہے. یہ نشانی جو میں بتا رہا ہوں نا جی، یہ پکی نشانی کہ جب مادہ تولید کا اخراج شروع ہو جائے اور لڑکی کے لیے مینسز شروع ہو جائیں، یہ اس کے بلوغت کی نشانی. وہ چاہے کسی عمر میں بھی ہو، کسی ماحول میں بھی ہو، اس وقت وہ بالغ تصور ہوگا. اس کا جاننا کیوں ضروری ہے کہ اس وقت سے اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے. اس سے پہلے لاگو نہیں ہے. اب اس کے اوپر فرائض لازم ہے، اس لیے اس کی پہچان ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے. تو اب جب بچے بالغ ہو گئے، لڑکی بالغ ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب انہیں ہر وقت اجازت لینی ہے امی ابو کے کمرے میں آتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور اجازت کیسے؟ اندر آ کر اجازت لینے، میں آئی کم ان سر، نہ باہر کھڑے ہو کر. اندر آ گئے جی تو پردہ تو کھول گیا، اب اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، باہر کھڑے ہو کر اجازت لینے، باہر کھڑے ہو کر. ایمانداری سے بتائیں ان چیزوں پر عمل کون کر رہے ہیں؟ غیر مسلم کر رہے ہیں. باپ بیٹی کے کمرے میں بغیر دروازہ ناک کیے نہیں جاتا. نو ڈسٹرب لکھا ہے نا، تو وہ ڈسٹرب نہیں کرتے. ہوٹلوں میں ان میں لکھا ہوتا نو ڈسٹرب، ڈسٹرب نہیں کرنا آپ نے، وہ کوئی نہیں کھٹکھٹائے گا. یہ ڈسپلن انہوں نے سیکھا، حالانکہ احکام ہمارے قرآن میں، طریقہ کار دین ہمارا ہے. کینیڈا میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ کوئی بھی مرد اور عورت سڑک پر کہیں آتے جاتے ملتے نا، وعلیکم السلام، ہائے اور بائے ضرور کریں گے، چاہے جان پہچان ہے کہ نہیں. حالانکہ اسلام کا طریقہ تھا کہ جان پہچان ہے یا نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو، وہ کریں تو وعلیکم کہو. اور ان کو سلام کرنے السلام علی من اتبع الہدی، سلام تھی اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے گا. یہ سب طریقہ بتایا ہے شریعت نے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں یار اس سے میری جان پہچان کی کیا نشانی ہے؟ اس سے میری دعا سلام ہے اور اس سے میری دعا سلام نہیں ہے. دعا سلام ہر ایک کے لیے ہے. دعا سلام کریں گے تو دین پھیلے گا نا. اب اس کو دعوت دیں گے، دعا سلام میں جو رش ہوتا ہے کس کس کو سلام کرتا ہے، بس سلام کرتا جائے، نہیں کیا جس نے کمانی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، تو اس کے باقاعدہ احکام ہیں سلام کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیاتی اپنی آیات، یعنی یہ آیت سے مراد احکام ہے. پہلے بھی کہا جی یبین اللہ لکم الآیات، اور یہاں بھی کہا یبین اللہ لکم آیاتہ، اس نے اپنے احکام یعنی کیا ہے واضح کر دیے کھول کر. یہ حکم ہے کیا کہ اجازت طلب کرنا. جی آج سے جا کر بچوں کو، گھر والوں کو بتائیں، سکھائیں، جی ان کو تربیت کریں کہ ایسے نہیں، دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، تالا لگا ہو یا نہ لگا ہو، کنڈی لگی ہو یا نہیں لگی، اجازت لینی ہے، اس کے بغیر نہیں جانا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تمہیں بھی پرائیویسی کی ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کو بھی ڈسپلن کا پابند کرنا چاہیے. جی یہ نہیں کہ ہر وقت جیسے اٹھائیں منہ اٹھائے آ جائیں اندر، ایسے نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس نے حکمت کے تحت یہ سارے احکام نازل کیے ہیں، نافذ کیے ہیں. آیت نمبر 60 شروع ہو گئی. والقواعد، قواعد قاعدہ اسی سے ہے. اور جوانی گزار کر بیٹھ جانے والیاں، من النساء عورتیں. اب آگے بات ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو گئی، جوانی گزار بیٹھی، بچہ جننے سے فارغ ہو گئی، ان کے اندر اللہ اکبر اب وہ اٹریکشن نہیں رہی، نہ ہی اللہ اکبر اللہ تی وہ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتی نکاح کی، اتنی اوور ایج ہو گئی ہیں، عمر ضعیف العمر ہو گئی ہیں، اب وہ نکاح اور شادی اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے. بچہ جننے سے بیٹھ گئی، جوانی گزار کر بیٹھ گئی، جوانی گزر گئی ان کی.
ہاں جی فلیس علیہن نہیں ہے کوئی حرج ان کے اوپر، نہیں ہے ان کے اوپر جناح کوئی حرج، ان یضعن کہ اتار کر رکھ دیں ثیابہن اپنے کپڑے، اللہ اکبر، غیر متبرجات بغیر ظاہر کرنے کے بزینہ زینت۔ ان عورتوں کے لیے ایک رعایت دی اللہ تعالیٰ نے، جو بڑھاپا آ گیا، ضعیف العمری آ گئی، کمزوری بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جوانی کی عمر گزار کر بیٹھے، بچہ جننے سے فارغ ہو گئی، پھر نکاح کی امید نہیں رکھتی، پھر زیب و زینت کو ظاہر بھی نہیں کرتے، ہاں جی، ایسی عورتیں اگر اپنے کپڑے اتار دیں، اس سے اب کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن تو کہتا ہے ایسی بوڑھی عورت کپڑے اتار دے، سارے اتار دے، نہیں، وہ جو جلباب ہے، جی وہ جو چادر ہے جو اس نے باہر جاتے ہوئے کرنی تھی، یا گھر کے اندر جو خمار کرتی ہے یعنی دوپٹہ، یعنی وہ جو چادر کرتی ہے وہ اگر اتار دے تو اب چونکہ اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہے، نہ ہی نکاح کی امید ہے اس کو، نہ اس کو اتنا شوق ہے، اب وہ بڑھاپا آ گیا، یعنی بڈھی اماں، یعنی بوڑھا باپ، یعنی تو ایسی عورت شرط یہ ہے کہ آگے زینت کو ضائع نہ کرے، لیکن اگر پوپلے منہ پر لپسٹک لگا کر، ہاں جی، یہ اگر اپنے، ہاں جی، اپنے آپ کو چمک دمک ونگاں شنگاں ہیں، ہاں جی، نیل پالش، یہ وہ اپنے آپ کو بنا ٹنا کر، ہاں جی، کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، تو پھر نہیں، پھر نہیں، ہاں جی، لیکن اگر سادگی کے ساتھ ایسا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ اگر کپڑے اتار کر رکھ دے، کیا مطلب؟ وہ جو جلبہ برقع باہر آتے جاتے، ٹھیک ہے جی، بڑی چادر، ہاں جی، وہ اگر رکھ دے، اسی طرح گھر کے اندر اگر دوپٹہ نہیں پہنتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ بوجھ اگر اتار دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ان شرطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کرتی رہے تو پھر سنے آ رہی ہے آیت آ رہی ہے، وَإِن وَأَن اور اگر یہ کہ یستعففنا اگر بچ کر رہے، خیر لہن فرمایا ان کے لیے بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے، یعنی باوجود اجازت کے اگر اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائے تو بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نکاح کی امید نہیں، زیب اور زینت ظاہر نہیں کر رہے، لیکن ہر نگاہ تو متقی نہیں، وعلیکم السلام، ہر نگاہ تو متقی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہیں نہیں ہے، یہ عورت کے بارے میں تو آ گیا یہ رعایت، لیکن بوڑھے مرد کے بارے میں کہیں یہ رعایت نہیں ہے کہ یہ بوڑھا بابا ہو گیا ہے اب اسے پردہ نہیں ہے، جو کئی بڑے میاں بھی دیوانے نکلتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ٹھیک ہے نہیں، تو اس لیے کیا ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ عورتیں بوڑھے مرد سے پردہ ختم کر دیں، بوڑھی عورت کے لیے یہ بتایا گیا اور شرطوں کے ساتھ بتایا گیا، 60 نمبر ہے، شرطوں کے ساتھ بتایا گیا۔ ہاں اگر اس سے بچیں تو بہتر ہے، کیوں؟ ہر آدمی متقی پرہیزگار نہیں، ہر نگاہ متقی پرہیزگار نہیں، ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا، ہاں جی، دل کا مارا ہوا، عشق کا مارا ہوا، ہاں جی، کہیں وہ اس کے اوپر ہاتھ صاف نہ کر جائے، ہاں جی، تو اس لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس سے بچ کر رہیں تو کیا ہے، ان کے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ نہیں جی نہیں، مجھے تو نکاح کی امید نہیں ہے، میں نے تو شوق نہیں ہے، ہاں جی، زیب و زینت ظاہر نہیں، لیکن اس راکھ میں ابھی چنگاری موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں تیری نیت کو، ہاں جی، نہیں جی نہیں میں تو یہ ہوں نا، ایسا نہیں، ہاں جی، اور یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جس طرح بڑھتی ہے نا، بڑھاپا آتا ہے تو کچھ حرصیں بڑھ جاتی ہیں، ایک دولت کی حرص، جوانی کی حرص، اور دوسرا عشق کی حرص، یہ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک جو لذت تھی وہ اس سے چھین گئی، محروم ہو گیا، اب اس کی تڑپ اور بڑھتی ہے، تو اس لیے کیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے فرمایا اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، کہ کیا ہے کہ
تمہاری راکھ میں چنگاری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ چنگاری کبھی بھی بھڑک سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز سے بنا۔ اب یہ تھا ڈسپلن گھر کے اندر کا۔ اچھا، پھر آ گئی بات عرب کے اندر، یہ تھا کہ ایسے افراد جو معذور ہیں، لنگڑے ہیں، نابینا ہیں، بیمار کمزور ہیں، ایسے افراد لگ بھگ اب حکم نازل ہوا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کے اندر کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب صحابہ کرام اجمعین ذرا سب سے پہلے تو وہی عمل کرنے والے تھے نا، وہ اب محتاط ہو گئے کہ کسی نابینا کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے، کسی معذور لنگڑے اس کے ساتھ بیٹھ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہم زیادہ کھا جائیں، نبینے کو تو نظر نہیں آتا، وہ بیچارہ کم کھا جائے گا، ہم نے تو اس کا حق کھا لیا، اتنا تقویٰ۔ لنگڑا بیچارہ دیر سے پہنچے گا، کمزور جو ہے وہ بیچارہ وہ دیکھتا رہے گا کہ میرے طبیعت کے موافق کون سی چیز ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، اور ہم کھا جائیں، لہذا ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اچھا، وہ یہ سمجھتے تھے شاید یہ ہم سے قرات کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ نابینا ہیں یا ہم چونکہ معذور ہیں، اس وجہ سے یہ قرات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل کیا۔ وعلیکم السلام۔ فرمایا 61 نمبر آیت، لیس علی، نہیں ہے اوپر، الاعمى، نابینا کے، حرج، ان کوئی حرج، ولا، اور نہ ہی، علی الاعرج، لنگڑے کے اوپر، حرج، ان کوئی حرج، ولا علی المریض، اور نہ ہی بیمار کے اوپر، حرج، ان کوئی حرج، ولا، اور نہ ہی، علی انفسکم، تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج، ان، یہ کہ تاکلوا، تم کھانا کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے۔ معذور افراد کا مسلم معاشرے پر حق ہے کہ اگر وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلانا، دینا، ان کی مدد کرنا۔ یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ کن کے لیے؟ انہی افراد کے لیے نا۔ 8 مدیں خود مقرر کر دی شریعت نے، ان میں فقراء و مساکین ہیں، یہ بیچارے کہاں جائیں، خودکشیاں کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور اب حالت کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات بتا رہے تھے زبیر صاحب کہ زکوٰۃ دینے والا موٹر سائیکل پر پھرتا ہے اور زکوٰۃ لینے والے پراڈوں میں پھرتے۔ اب یہ تبدیلی آ گئی ہے، مرتے ہیں تو نوٹوں کی بوریاں چھوڑ جاتے ہیں، اتنا اکٹھا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، چاہے جتنے مرضی کرے، اور قیامت والے اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ سوال وہ شخص کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مال سارا تباہ ہو گیا ہو، گھر بار ختم ہو گیا ہو، کاروبار تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ سوال کر سکتا ہے۔ جب تک پیروں پہ کھڑا نہیں تو اس وقت، اس کے بعد ختم۔ یہ نہیں کہ اب عادت پڑ گئی، چلو اب یہی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص سوال کر سکتا ہے کہ جس کے علاقے کے 3 آدمی گواہی دیں واقعی یہ فاقے سے ہے، یہ بھوکا ہے، تینوں کی گواہی کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو ان کا حق بنتا تھا، تم خود اس کی خبر گیری کرتے، کیونکہ حکم ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھا کے سوئے، تمہارا ہمسایہ بھوکا سوئے، تم مومن ہی نہیں ہو، تمہیں چاہیے تھا اس کی خبر۔ لیکن اگر وہ بھی ایسے، مثلا جیسے کوئی زلزلہ زدگان علاقے ہیں، جنگ زدہ علاقے ہیں، سیلاب زدہ علاقے ہیں، سب پر ایک تباہی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہیں، تو اب 3 آدمی گواہی دیں تو یہ آدمی سوال کر سکتا ہے کہ واقعی وہ گواہی دیں کہ یہ فاقے سے ہے۔ یا پھر وہ جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہو، لڑائی ہو رہی تھی، قتل و غارت تک نوبت پہنچنے والی تھی، اس نے کہا بھائی کیا، اس نے کہا جی اتنے رقم کا جھگڑا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، میں دے دیتا ہوں۔ اب یہ بیچارہ کہاں سے دے؟ چلو ادھر سے کہا یہ وفر رقاب، زکوٰۃ کے 8 مدوں میں سے یہ بھی ایک مد ہے کہ دوسرے کی گردن والغارمین مقروض، اتنا بیچارہ قرضوں میں دب گیا، یہ اس کو سوال کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بھیک مانگنے کے گروہ نہیں تیار کرنا چاہتا، فقیر نہیں تیار کرنا چاہتا، تو اسلام ایک کیا کرتا ہے، ہمیں ادھر 10-10 روپے بانٹے نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو سپورٹ کرو، ایک آدمی کو سپورٹ کرو، وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کا بھی پھر حال سن لے۔
وہ کہتا غریب آدمی تھا، کبھی تو کچھ کام کر، جی ہاں کر سکتا ہوں، رکشا چلا سکتا ہوں، انہوں نے رکشا لے کر دے دیا، زکوٰۃ میں سے رکشا لے کر دے دیا۔ 4 مہینے کے بعد رکشا بیچ بٹا کر آ گیا پھر وہی، کیونکہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے نا جی، وہ پھر آپ لاکھ روپیہ دے دیں نا، کل پھر وہ مانگ رہا ہوگا بھیک، وہ اس کو سنبھال کے رکھائے گا، وہ اس کو خرچ نہیں کرے گا۔ اور یہ اتنا بخل ہے کہ ان کو نہ کھانے کی توفیق، کیونکہ اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں لوگ پھر بھیک دیں گے جی، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ سواری اچھی، نہ رہائش اچھی، وہ ہر وقت ایسے رہتے ہیں، بس لوٹوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بخل سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بخل ہے، مال ہے کروڑوں روپے کا جی، لیکن استعمال نہیں کرتے۔ کتنے مر گئے، ابھی نوٹ تبدیل ہو، ابھی ہونے والے ہیں نا، اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ اب سارے نوٹ ہاں کیا سارے نوٹ تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ جیلی نوٹ کافی ہے۔ ہاں تاریخ تو نہیں دی نا انہوں نے، ہاں نئے ڈیزائن کیا، وہ ڈیجیٹل ہوں گے بھی ڈیجیٹل مارچ تک۔ ہاں جی، تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب دیکھنا نوٹوں کی بوریاں لے کر یہ فقیر جی حج کی درخواست دینے کے لیے گئے، وہ بینک کے اندر فقیر آئے پیسے جمع کرانے میرے سامنے، ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے، آج کی کمائی یہ جمع، کل کی کمائی یہ جمع، چلو او اللہ جی کر لیں۔ اب پھر کیا کرے بندہ؟ تو اس لیے کیا ہے، تھوڑی سی ایک محنت کرے۔ ہر پھٹے پرانے کپڑے والا مستحق نہیں، ہر میلا کچیلا مستحق نہیں، ہر لنگڑا لولا مستحق نہیں جی۔ ایسے بھی ہم نے بچپن میں دیکھا، ایک بزرگ تھا جی، وہ پورا بازو اس کا کٹا ہوا تھا جی، تھوڑا سا ایک بالش جتنا حصہ بچا ہوا تھا، آدھی بازو اس کے اوپر سے کندھوں سے جی، اور وہ بیکری کا سامان روزانہ دکانوں پر سپلائی کرتا تھا جی، لنگڑے کام کرتے ہیں جی، اور ٹنڈے کا یاد ہے نا، ہے نا، بچپن دیکھا وہ بیچارہ اٹھا کر، جو میری دکان تھی وہ آتا تھا بیکری کا سامان دینا، کیک کاٹنا، سب کچھ کرنا، نبینا کام کرتے ہیں جی۔ میں نے نبینا حافظ قرآن کو دیکھا جی، نواب پر گول مسجد کے اندر، وہاں پر وہ جی تراویح پڑھاتا تھا، میں وہاں درس دینے کے لیے گیا، وہ کہہ رہے جی شارق العالم میں رہائش ہے اس کی جی، نابینا اور ٹیوشن پڑھاتا ہے، پھر وہ اسٹیٹ ایریا میں جا کر وہاں اس کی نوکری ہے جی، وہاں پر وہ ٹیلی فون آپریٹر ہے، وہاں سے پھر وہ منزل یاد کر کے شام کو پرائیویٹ اس کے اوپر یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر وہ نواب پر پہنچتا ہے، رات کو وہاں تراویح پڑھاتا ہے وہ نبی۔ اچھا اس کے بعد موبائل ہے، موبائل میں اس کو پتا ہے ایسا کوئی سسٹم کیا ہوا ہے جی، ٹک ٹک کا وہ پتہ چل دیتا ہے، پہلی ٹک پر فلاں کا نمبر آئے گا، دوسری ٹک پر فلاں کا آئے گا، تیسری ٹک پر فلاں کا ہے، وہ نمبر ملاتا ہے، موبائل پورا سارا ہے نبینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ کہ اگر ایسا کوئی عذر آ جائے تو وہ تو ایک نیٹ کیش بن جاتا ہے جی، وہ کیش ڈپازٹ بن گیا، کمائی کا ذریعہ بن گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو اوریجنل ہیں تھوڑا سا آپ محنت کریں، ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جی، وہ بھیک نہیں مانگتے، ان کو تلاش کریں جی، تلاش کرنے میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، جماعتی ساتھیوں میں جی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تھوڑی سی تلاش کرنے کا۔ تو مستحق تک پہنچے تو خوشی ہوتی ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے نہیں، لیکن دوسرا کر جو نا وہ فراڈ، وہ پھر دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو پھر آیا ہر دفعہ ایسے ہی۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے جی، اور جہیز دینا اور زکوٰۃ دو، اور جہیز پر زکوٰۃ لگتی ہے، جہیز ہی جائز نہیں تو زکوٰۃ کیسے لگے گی؟ کہیں بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں سے شادیاں کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نابینا، لنگڑا اور مریض اس پر کوئی حرج نہیں، جس طرح تم اپنے گھروں سے کھاتے ہو نا تو یہ اگر آ کر تمہارے گھروں سے کھاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا او بیوتی، یا گھروں، آبائکم، اپنے آبا و اجداد، یعنی تم اپنے باپ دادا نانا پرنانا ان کے گھروں سے اگر جا کر کھانا کھاتے ہو، کیونکہ وہ آئے تھے نا کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر اب کسی کی دعوت قبول ہی نہیں کرنی، کسی کا کھانا کھانا ہی نہیں ہے، پر میں نہیں، یعنی اپنے آبا کے گھر سے اگر جا کر کھاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوتی امہاتکم، یا اپنی ماں دادی نانی، یعنی ان کے گھر سے جا کر کھاتے ہو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی بھائیوں کے گھر گئے ہو، وہاں پر انہوں نے
یعنی کہ کھانا پیش کیا ہے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. جی ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، بہن کے گھر بھائی کتا، پانی نہیں پینا. جی قرآن کہتا ہے نہیں، بہن کا گھر ہے ان بہنوں. اچھا یہ بھائی اور بہنیں چاہے حقیقی ہو، چاہے عینی ہو، چاہے اللتی ہو، چاہے اخیافی ہو، چاہے رضائی ہو، چاروں قسم کی بہنیں، چاروں قسم کے بھائی، ان کے گھروں سے تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا لیکن ایک یاد رکھیں، اگر وہ ناگواری سمجھیں، مثلا کہ حالات تنگ ہیں، وہ پسند نہیں کرتے، تو پھر جبر بھی نہیں ہے، پھر وہ بھی نہیں. تو اپنی بہنوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. او بیوتی، یا گھروں اعمامکم، یعنی کس کے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. چچا کے گھر سے بھی، چاروں قسم کے چچا. او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، چاروں قسم کی پھوپھیاں. او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو. او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، چاروں قسم کی خالہ ہیں ان سے بھی کھا سکتے. او یا ما ملکتم، جن کو اختیار دیا تم نے، مفاتیحہ، اپنی چابیوں کا. تم نے لگ بھگ کیا کیا، یہ ہوٹل بنایا، ہوٹل بنا کر یہ اس کو مینیجر بنا دیا، چابی دے دی نا اس کو، اسے حساب دیا. اب اس کو بھوک لگے وہ وہاں سے کھا سکتا ہے. اسی طرح کوک ہے، خان سامہ کھانا پکا رہا ہے، اس کو اختیار دیا نا، اب وہ بھی اس میں سے کھا سکتا ہے. اسی طرح مالی ہے باغ کا، اور بھوک لگی اب باغ میں سے پھل کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ وہاں کا فرد ہے نا جسم کا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے چوکیدار ہے، چوکیدار بھی اس گھر سے کھانا کھا سکتا ہے. یہ بھوک لگی ہے، دو جی کھانا دو، میں ابھی سکورٹی کر رہا ہوں. ڈرائیور ہے تو یہ ان کے کھانے ویسے بھی ادھر، یہ نہیں کہ جی ہمارے اوپر تم تنخواہ نہیں لیتے، نہیں جی، وہ بھی تمہارے گھر سے کھا سکتا ہے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے دوست کو چابی دی کہ میرے گھر کا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ہم ذرا کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، وہ بھی اس گھر میں سے جو چیز فریج کے اندر پڑی ہے تو کھا سکتا ہے. کوئی پسندیدہ چیز وہ پڑی ہے اس کی تو کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو اختیار دے گیا ہے. لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ پوچھ لے ان سے. اس نے اپنے چیز چھپا کے رکھی ہو اور یہ ہڑپ کر جائے، ریواڑی والوں کا گجریلا ہے، چلو جی ختم کرو، 100 نمبر 100 حلوہ ہے، چلو جی اڑا جاؤ ختم کرو. نہیں، جو چھپا کے رکھے وہ چھپا کے، تو اگر وہ اجازت دے بھی آپ کھا پی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، جو دوست ناگوار رسم. کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا کھانا وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے جی آپ نے اللہ اکبر ہمارے پاس کھانا کھایا، بلکہ کہیں گے کہ آپ نے جو کھایا نا آدھا مجھے دیں تاکہ آپ کا جھوٹا جو نا میں کھاؤں. تو ایسے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں یہ آ کیوں گیا، تو اس لیے دیکھ بھال کے کہ جو خوشی کے ساتھ. تو فرمایا لیس علیکم، نہیں ہے تم پر جناح کوئی حرج، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ جمیعاً اکٹھے مل کر، او اشتاتا یا الگ الگ. اچھا یہ بھی تھا بعض قبیلوں کے اندر یہ تھا کہ اکٹھے ہی کھانا ہے، جب پٹھانوں میں اکٹھے ہی کھائیں گے. اور پہلے یہ تھا کہ اپنا اس میں ڈائننگ ٹیبل پر سارے گھر کے افراد آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، ورنہ نہیں. اب تو روٹین بدل گئے نا، ہر ایک کا آنے کا ٹائم بھی الگ، کھانے کا ٹائم بھی الگ، سونے کا ٹائم بھی الگ. لیکن پہلے یہ تھا کہ نہیں بابا ابھی تک آپ آئے نہیں، ہم سب بیٹھے ہیں کھانے کے انتظار میں، آپ آئیں گے تو کھانا شروع کریں گے. تو ایک اچھا اسی طرح سے پٹھانوں کے اندر ہمارے سامنے لکڑی کا ٹال تھا محلے کے اندر. ایک دن بھائی جو نا بھائی سے لڑ رہا تھا، میں نے کیا کہتے ہیں جی ہم اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں، میرے بھائی نے نماز نہیں پڑھی، یہ نماز نہیں پڑھی، حرام کھاتا ہے، ہم اس کو اپنے سامنے کھانے دیں جب تک نماز نہیں پڑھے گا. نا بچپن سے ایسی تربیت، بھائی سے لڑ رہا ہے، کس نے نماز نہیں پڑھی، یہ حرام کھائے گا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم اس کو کھانے نہیں دیتے. اب نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو وہ اکٹھے مل کر کھاتے. اچھا اب الگ الگ کھانے کو وہ گناہ سمجھتے، لیکن ہندوؤں کے اندر الگ الگ کھانا، ہر ایک کی چابی الگ. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ
ہاں جی نجاست زدہ ہے، ہاں جی گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، اب اس کی الگ اور اس کی الگ بیماری جراثیم وغیرہ اس کے وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسانی کر دی، فرمایا کوئی حرج نہیں اگر الگ الگ کھاؤ، اگر اکٹھے مل کر، لیکن افضل یہ ہے اکٹھے مل کر کھانے میں برکت ہے۔ فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، 4 کا 8 کو کافی ہوگا، جی۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر ہے جی 2 آدمیوں کا کھانا، 1 آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہوگا، 2 کا 3 کو کافی ہوگا، 3 کا 4 کو کافی ہوگا، کوئی حرج نہیں، اللہ برکت ڈالے گا۔ کھانا جو ہے یہ جو آج کل تو ڈائننگ ٹیبل کرسی میں چارپائی میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، وہ ایک عالم کی تقریر سنی تھی میں نے نیٹ پہ، انہوں نے کہا کہ یہ منع تو نہیں ہے لیکن جو سنت ہے مجھے ایک بندہ بھی کھا رہا وہ نیچے دسترخوان لگائے اور اکیلا نیچے بیٹھ کے کھائے۔ یہ بات ہے جو کہ دائیں گھٹنا کھڑا کرنا بھی سنت ہے نا، ہاں جی اب وہ کرسی پہ بیٹھے ہو تو نہیں ہوگا، ہاں جی دائیں گھٹنا کھڑا نہیں ہوگا، برکت جو ہے نا نیچے بیٹھ کے کھانے میں ہے، لیکن اس میں پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ شریعت میں وہ منع نہیں ہے۔ تو اب یہاں فرمائے آسانی، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کا ہمارے کھانے پینے کا شیڈول طے کر رہا ہے، آنے جانے کا شیڈول طے کر رہا ہے، لباس پردے احکام اس حوالے سے شیڈول طے کر رہا ہے، کتنا تفصیل سے احکام بیان کیے اس کے اندر اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اچھا فرمایا فَإِذَا پس جب تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو سلام کرو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنوں پر، یعنی سلام کرنا، یہاں تک کہ گھر خالی بھی ہو تو حدیث میں ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بزرگوں کی روحیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہے، کئی لوگ اس طرح بھی اس وجہ سے سلام کرتے ہیں، نہیں نیک فرشتے موجود ہیں، صالح جنات موجود ہیں، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اپنے اوپر بھی آگے سلامتی کی دعا اور ان کے اوپر بھی آگے سلامتی کی دعا، تو یہ گھر میں سلام کے لیے برکت ہے۔ فرمایا یہ تحیتاً یہ کیا ہے تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یہ سلام تحفہ ہے، مبارکتاً بابرکت ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے، یہ جنت کا تحفہ ہے، جنت میں بھی سلام ہوگا۔ فرمایا کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر واضح کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گھر کا ڈسپلن پرائیویسی اس کا شیڈول جو ہے نا وہ طے کر دیا۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔